یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی، لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں درود ابراہیم سے بغض ہے، اور حوالہ کیا دیا جاء الحق نعوذ باللہ من ذالک۔ جس بندے کو کتاب کا نام لینا صحیح نہیں آتا، وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا محقق اور محدث سمجھ رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جاء الحق نہیں ہے، جاء الحق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور فرما دیجئے محبوب کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ وہاں کیا جاء الحق، اور کتاب کا نام ہے جاء الحق، اور یہ کیا پڑھا ہے جاء الحق۔ بڑا محقق سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ درود ابراہیمی کے بارے میں بغض ہے۔ سنیے، میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کیا علماء کرام کا درود ابراہیم کے بارے میں بغض ہے یا وہ آپ کو قرآن سمجھا رہے ہیں۔ ذرا اس کو بھی سنیے۔ تفسیر نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی سورۃ الکہف کی جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ کے بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی غلط بات لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر مفتی صاحب نے جو لکھا ہے یہی بات امام نووی اور کثیر تعداد میں علماء کہیں تو یہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم زمانہ جتنے بھی محدثین تھے، فقہا تھے، کیا انہیں درود ابراہیم سے بغض تھا، یا وہ سمجھا رہے تھے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو ساتھ میں سلام بھی پڑھنا ہے؟ کیونکہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم ہے۔ امام نووی کیا لکھتے ہیں؟ خود آپ فیصلہ کریں کہ یہ جاہل ہے، اس نے کچھ سمجھا نہیں، اور اس کو اگر جو ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغض ہے درود ابراہیمی کے ساتھ، تو کیا امام نووی کا بھی بغض ہے، جنہوں نے ساری زندگیاں حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے، سرکار کی سنت کو عام کرنے میں گزاری ہے؟ کیا وہ درود ابراہیم سے بغض رکھیں گے، یا اصل وہ قرآن پاک سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں؟ دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، اور صحیح مسلم کی بہترین شرح جو مشہور معروف ہے شرح للنووی، پیج نمبر 2 پہ لکھتے ہیں، عربی آپ کے سامنے ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صرف درود پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے درود اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود کا بھی حکم دیا ہے اور سلام کا بھی حکم دیا ہے۔ تو نماز کے علاوہ بھی جب بھی ہم درود پڑھیں گے ساتھ بھی ہم سلام پڑھیں گے۔ تو خود سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب خود دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی صحابہ نے پوچھا ہے درود کے بارے میں تو وہ نماز ہی کے بارے میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا ہے، یعنی التحیات میں السلام علیک ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام سکھایا تو درود بھی سکھائیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود بھی سکھایا۔ تو وہ جو سوال بنتا تھا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے تو وہ صرف اس میں سلام نہیں ہے، تو اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں پہلے سلام ہے اور اس کے بعد کیا ہے درود ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد نص العلماء على کراہۃ الاختصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تسلیم،
علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور سلام نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور مکروہ ثواب نہیں ہوتا، مکروہ گناہ ہوتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اکثر علماء وقت نسل علماء نے تصریح فرمائی اس بات پر کہ صرف درود اگر پڑھا جائے، سلام نہ پڑھا جائے تو یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ وہی بات احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ اگر احمد یار خان نعیمی مجرم ہیں تو پھر پہلے لکھنے والے کون ہیں؟ امام نووی، اور فرماتے علماء نے تصریح فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو اس عبارت کا اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے لکھی ہے، اور پیج نمبر 2 پہ لکھی ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2۔ وقد نص العلماء علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تسلیم، علماء نے تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر سلام کے صرف صلاۃ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام نووی کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ گناہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے درود ابراہیم پر اختصار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف صلاۃ پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تعلیم کیوں دی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور نماز میں چونکہ تشہد کے دوران السلام علیک ایھا النبی کے ساتھ پہلے سلام پڑھ لیا جاتا ہے، لہٰذا وہاں فقط صلاۃ پر اختصار لازم نہیں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے، اب فرمائیے کہ ہم نماز میں آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ وہ سوال ہی نہ کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں تم صلاۃ پڑھو تو یوں پڑھنا، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو درود ابراہیمی کی تعلیم دی وہ نماز میں ہے، نماز میں سلامی پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ درود ابراہیمی ہے۔ اور دوسری احادیث میں بھی اس کی وضاحت پوری تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ جب بھی صحابہ نے سوال کیا وہ یہ سوال کیا کہ سلام تو آپ نے سکھا دیا ہے، اور امام نووی میں یہی لکھا، وقد علمنا السلام علیک فکیف نصلی علیک، وقد علمنا السلام علیک، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا تشہد میں، السلام علیک ایھا النبی فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت درود ابراہیمی کی تعلیم دی ہے۔ امام نووی نے واضح طور پر لکھا اور کہا کہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ صرف درود پڑھنا مکروہ ہے، اور وہی بات احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ تو کیا اس سے بغض آتا ہے؟ بلکہ انہوں نے قرآن سمجھایا کہ قرآن میں آتا ہے کہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، صرف جو درود پڑھے گا اس نے پورا قرآن پر عمل نہیں کیا، اس لیے مکروہ ہے۔ مفتی اکمل صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تو مفتی اکمل صاحب نے جواب دیا کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور ساتھ میں سلام بھی پڑھیں۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور ساتھ میں وہ درود پڑھیں جس میں سلام بھی ہو، اور صرف درود ابراہیمی پر اختصار کرنا اس بارے میں علماء نے تصریح فرمائی ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں، اور مقدمے میں لکھا ہے، اور دوسرا ہی صفحہ ہے۔ امام نووی اتنی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، اگر امام نووی نے لکھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں درود ابراہیمی کا بغض تھا، بلکہ انہوں نے قرآن سکھایا ہے، قرآن سمجھایا ہے، اور وہی بات احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ ان کے دل میں بغض تھا تو کیا امام نووی کے دل میں بغض تھا؟ کیا امام نووی کے جتنے ہم عصر علماء تھے، محدثین تھے، اس سے پہلے ان کے دل میں بغض تھا؟ انہوں نے قرآن سمجھایا، اور اس بندے نے کیسا قرآن سمجھایا؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ قرآن مسلمانوں سے نہیں سمجھنا، قرآن تو سمجھنا ہے غیر مسلم سے، تو اس لیے یہ مخالف ہے کہ یہ تو امام نووی نے قرآن سمجھایا کہ قرآن میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، تو یہ مسلمانوں سے قرآن سمجھوا نہیں لیتا، یہ لیتا ہے غیر مسلموں سے۔ بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا
کہ غیر مسلم جو سمجھتے ہیں قرآن پاک کو اور وہ پہلی مرتبہ پڑھ کے جو سمجھتے ہیں وہ معنی معتبر ہوگا، وہ مفہوم معتبر ہوگا، مسلمانوں کا معنی اور مفہوم معتبر نہیں ہوگا. اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے. مسلمان تو سمجھا رہے ہیں، محدثین سمجھا رہے ہیں کہ آپ درود پڑھنا ہے تو درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. آگے اس سے بڑی بھونگیاں مارتا ہے کہ دیکھیں جی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد اگر آپ نے درود پڑھ لیا تو سدا سا واجب ہو جائے گا. یہ درود کے کتنے مخالف ہیں، ان کے دل میں بغض ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا فراڈیا، مکار اور جاہل شخص ہے. دیکھیے میں آپ کو کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. یہ سنی بہشتی زیور یہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے مفتی محمد خلیل خان صاحب صفحہ نمبر 248 پہ اس بارے میں لکھتے ہیں، قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے. اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر ہو گئی. یعنی کہ 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے اور تھوڑی دیر ہو گئی، تیسری میں اٹھنا تھا تو دیر ہو گئی، تو اگر اتنی دیر تک خاموش رہا تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. درود پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اگر خاموش رہا تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اس کے بعد تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا تھا اگلی رکعت کے لیے. اس نے اگلے فرض کے لیے دیر کر دیے، اس دیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہیں. جیسے قعدہ و رکوع سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. فرماتے جس طرح رکوع میں بندہ یا سجدے میں قرآن پاک پڑھے تو اس پر ہی سجدہ سہو واجب ہوگا، حالانکہ وہ کلام الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اگر آپ رکوع میں قرآن پاک پڑھیں گے، سجدے میں قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا. اس لیے نہیں واجب ہوگا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے 1077 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود میں مجھے قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ واجب ہے کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں. تو کیا کوئی پاگل اس کا یہ رزلٹ لے گا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے مخالف بات کی؟ ہرگز نہیں. قرآن کو سمجھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہوگا. تو یہ شخص اس صدی کا سب سے بڑا جاہل ہے. اس کو عربی نہیں آتی. آپ قرآن پاک عربی میں ہے، احادیث کا ذخیرہ عربی میں ہے. جب آپ اچھی طرح عربی نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو اس طرح کے رزلٹ پہ نکلیں گے. جا الحق نہیں ہوتا، جا الحق ہوتا ہے. اب حق آ گیا، باطل نے اب کیا ہے مٹنا ہے. اب یہ مٹ رہا ہے، اس کو اب جو ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے علی نواز آن لائن چینل سے، اور بار بار اسٹرائک کر رہا ہے کہ یوٹیوب اس چینل کو بند کریں. دوستو یہ چینل انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور بند ہو بھی گیا ایک اور چینل آئے گا. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.